اچھا میں یہاں پر ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے گوشت کی تقسیم کاری کے حوالے سے. اگر ہم یہ گوشت یہ سوچ کر اپنے فریزر میں ڈال دیں کہ سارا ہم ہی کھا جائیں، چلیں کھا بھی لیا آپ نے، لیکن کیا آپ کو اس سے وہ خوشی حاصل ہوگی جو آپ دوسروں کو دیں، اور بالخصوص ان لوگوں کے ہاں جن کے ہاں قربانی نہیں ہو رہی اور وہ منتظر ہیں کہ گوشت آئے اور ہماری اس عید قربان کا جو مزہ ہے وہ دوبالا ہو سکے، یا ہم بھی اس کو انجوائے کر سکیں، سیلیبریٹ کر سکیں. تو کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ پر؟ بالکل درست بات ہے. دیکھیں ہمارے دین کا کتنا حسن ہے کہ گوشت کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. جناب آپ کو محروم نہیں رکھا. ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ تمام غریبوں کے لیے، اور ایک پورا حصہ آپ کی اپنی فیملی کے لیے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اگر آپ وہ 2 حصے بھی قربانی کے بھی کھانا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہم ریکویسٹ کریں گے. آپ دیکھیں نا کتنے بکرے کھا گئے. اپنی پوری زندگی کا حساب کریں تو میرے خیال میں 20 بکرے کھا چکے ہوں گے، یا 2-4 بکرے تو کم از کم کھا چکے ہوں گے. تمام ٹائم جو آپ نے مٹن کھایا، میرے خیال میں آپ نے شاید بہت تھوڑا میں مطلب ہر ایک کے لیے ہو جائے، سینکڑوں مرغیاں کھا گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک آدھ گائے بھی کھا چکے ہوں گے. تو کیا ہوا؟ کھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کھلانا جو ہے نا یہ کمال بات. اور ایک بات اگر یہ سوچی جائے نا کہ بالفرض شریعت جو ہے وہ اصول یہ بیان فرماتی کہ آپ نے گوشت رکھنا ہی نہیں ہے، پھر کیا کرتے آپ؟ بالکل. تو یہ ہمارے دین کا حسن ہے. تو جو حسن دین نے دیا ہے اس حسن کو قائم رکھیں. بالکل ایسا. یہ جو ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بعض لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ محرم کی نیاز میں کام آئے گا، پھر وہی والا گوشت جو ہے وہ محرم کی نیاز میں استعمال کرتے. جس رب نے ابھی عطا فرمایا وہ اور عطا فرما دے گا. بعض اوقات خراب بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے. اصل میں دیکھیں پیٹ بھر جاتا ہے بعض اوقات، نیت نہیں بھرتی. بالکل ایسا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی پیٹ کا بھوکا ہو تو چلے گا، آنکھ کا بھوکا نہیں چلے گا، کیونکہ اس کی آنکھ کی بھوک جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی. تو اپنی نیت کو درست کریں، اور جو جس طریقے سے دین نے بیان کیا ہے اس طریقے سے غریبوں کا خاص خیال کریں. دیکھیں ہمیں تو پورا سال گوشت میسر ہوتا ہے نا، جو مطلب متوسط طبقہ آپ لے لیجیے کہ جب جی چاہتا ہے گوشت بنا لیتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے گھروں پہ روزی گوشت بنتا ہے. تو اب جنہوں نے گوشت کا منہ نہیں دیکھا ان کا خاص خیال رکھیں. ان کے لیے تو یہ موقع ہے بیسیکلی. بالکل. جب مانگنے والے بھی بڑے آتے ہیں تو انہیں بعض لوگ جھاڑ دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی بعض ایسے ڈرامے باز ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتے ہیں، لیکن آپ جھاڑے نہیں. آپ کو نہیں دینا آپ نہ دیں. لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں فرمایا کہ جو سائل ہے اسے جھڑکو مت، آپ منع کر دیجئے. اور اگر کوئی مستحق ہے تو آپ اس کا خیال کریں. اچھا ایک اور چیز ہمارے یہاں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو اچھا گوشت ہے نا وہ نکال کے اپنے باس کو بھجوانا، ٹھیک ہے، اپنے دوست کو بھجوانا، اور غریبوں کے لیے جو ہے نا وہ آپ چربی کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل گیا گزرا گوشت دینا، یہ تقسیم بھی غلط ہے. بالکل. یہ مطلب آپ یہ نیت دیکھ لیں کہ کہیں آپ قربانی کا گوشت رشوت کے لیے تو استعمال نہیں کر رہے کہ آپ نے چانپ جو ہے نا وہ بھجوائی تاکہ بعد میں آپ مالی مفادات حاصل کریں گے باس کو خوش کر کے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. عبادت کو عبادت کے طریقے پہ کریں. یہ بھی بڑی عجیب کیلکولیشن ہے کہ جہاں سے گوشت آ رہا ہے نا تو وہاں ہی بھجوانا ہے. تجارت ہو رہی ہے. مطلب آپ دیکھیں نا اس میں یہ کیا ہے. بالکل. تو آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مختلف زاویوں پر غور کریں نا تو بہت سارے اصلاح کے اور پہلو ہیں کہ جن میں بہتری. اچھا ہمارے یہاں لوگ خود فلسفی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ انہوں نے قربانی کی انہیں ہم گوشت نہیں دیں گے. یہ بھی ہوتا ہے. تو بھائی گوشت جو دینا ہے وہ محبت ہے. تو اگر کسی نے قربانی کی ہے آپ اسے گوشت دے سکتے. تو آپ ایک جس طرح آپ نے غریبوں کو دیا ہے ایک حصہ آپ نے رشتہ داروں کے لیے رکھا ہے، آپ انہیں دیں. مطلب اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آدمی بیلنس رکھے. یعنی بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نظر انداز کر دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس گوشت جانا چاہیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی ایسا مطلب رکھے معاملہ کہ اگر بالفرض وہ اپنی ذات کے لیے دیکھے نا تو اس کو برا فیل نہ ہو. بالکل. رحم فرما میرے مولا.